السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ پی ٹی آئی آج جو ہے وہ کے پی کے میں احتجاج کر رہی ہے۔ خان صاحب کے کہنے پہ کل سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی کو اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی، جس کے بعد آئی تھنک سو یہ جو ہے وہ احتجاج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے کارکنان کو اسلام آباد جانے کی جو ہے وہ تیاری کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کچھ اور بھی انسائٹس ہیں، پاکستان افغان طالبان کے مذاکرات بھی آج دوحہ میں متوقع ہیں۔ ان تمام انسائٹس پر بات کریں گے اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، نیند پوری نہیں کی۔ اچھا جی، شہباز شریف نے جو ہے وہ نئے سی ایم کو فون کر کے مبارکباد دی ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو اس بات پر؟ ہیں، سب کو مبارک ہو۔ آپ خوش ہوئی ہیں نا؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ کا بڑا پیار ہے سہیل آفریدی سے، بڑی خوش ہوتی ہے سہیل آفریدی؟ مجھے کہاں سے اچھا نہیں پیار، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ نہیں آپ کا کے پی کے سے تعلق ہے نا، بنتا ہے نا آپ کا؟ جی جی، میرا کے پی کے سے تعلق ہے، بٹ میڈم میں آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں نا جی؟ ہاں ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اوکے، مطلب میں تو سارے وزیر اعلیٰ کو آن کرتی ہوں۔ نہیں لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ تو سہیل آفریدی ہے نا؟ سہیل آفریدی ہے، چلیں جی۔ اچھا جی، ان کو وزیر اعظم پی ایم صاحب نے جو ہے مبارکباد دے دی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے خان صاحب سے ملاقات کرنے کی پرمیشن دی جائے، جس پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں پوچھ کر جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو اس پر یہ تجزیہ اب آ رہا ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو کس سے پوچھنا ہے خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دینے کے لیے؟ نہیں، اس پر یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی کسی کام کے لیے مبارکباد کے لیے فون کرتا ہے، آپ اس کو کام نہیں کہتے۔ اخلاقی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ کو کال کر رہا ہے، آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی خیر مبارک، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا انہوں نے کہا تو کہنے کے بعد ان کو وہیں پر ہی اس مرتبہ کام نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جب کال پرائم منسٹر کر رہا ہے، وہ فون کر رہے ہیں آپ کو، پھر آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ میرا کام یہ کر دے، یہ انتہائی غیر مہذب، غیر اخلاقی حرکت کی ہے، بڑی چھوٹا کام کی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کو یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اپنے وقار کے اندر انسان کو رہنا چاہیے۔ جب کوئی مبارکباد دے رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اگلے دن اس کو 100 کام کہیں، لیکن جب اس نے مبارکباد کے لیے کال کی ہے تو محترم کو تھوڑی سی ایتھکس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ کچھ آپ کے جو ہے نا، یہ ایک روایات ہوتی ہیں، کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہماری ایک کلچر ہے، ہم یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ اب سپوزلی میں ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی بندہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائے، آپ اس کو کام نہیں کہتے، آپ اس کو جو ہے نا سرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہوسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مبارکباد کے لیے فون کر رہا ہے، آپ کو خیر مبارک کہنی چاہیے تھی، کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا ہے۔ اچھا، اس کی تو یہیں پر بات ختم۔ اس سے اگلی بات یہ کرنا وزیر اعظم نے کس سے پوچھنا ہے، کس نے پوچھا، وہ ظاہری بات ہے جب بندہ اتنا جو ہے وہ نیچے آ گیا، بندہ کہتا ہے اچھا میں تو اس کو مبارکباد کی فون دے رہا تھا، ایک عزت آنر دے رہا تھا، وہ خود ہی گر رہا ہے، تو گرے ہوئے آدمی کو تو کوئی بندہ پھر آگے سے رسپانس نہیں دیتا نا۔ انہوں نے اپنی قدر خود کرائی ہے۔ سہیل آفریدی اگر یہ نہ کرتے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جا رہے ہوتے تو کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوتی، ان کی ملاقات ہو جاتی، کیونکہ وہ اس طرح کی حرکت کر گزرے تو پھر انسان اپنے کہتا ہے نا کہ خود اپنے آپ کو گرایا۔ ملنے نہیں دیا گیا جی، کل ان کو ملنے نہیں دیا، کل دوپہر میں وہ شاید اڈیالہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ملنے دے دیتے کیا فرق پڑنا تھا؟ عشق عمران میں مبتلا شخص ہے، وہ تو آپ کل کہہ رہے تھے نا، میں کل بھی کہہ رہا تھا، میں نے کل یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اطلاعات یہی ہیں کہ ملنے نہیں دیا جائے گا، لیکن میری خواہش ہے کہ ان کو ملنے دے دیے جائے۔ اچھا میں نے ٹویٹ کیا تو نیچے کچھ ایسے بیوقوف لوگ تھے کہ اچھا اب روک نہیں سکتے نا، تو اس لیے یہ بات کر رہے ہو۔ پھر میں نے ولاگ جا کے ریکارڈ کیا اپنا، میں نے کہا دماغ تم لوگوں کا خراب ہے، ٹھیک ہے، یعنی گراؤنڈ ریالٹی سمجھتے نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر پنجاب حکومت نہ چاہے تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ پنجاب کے اندر داخل ہی نہ ہو سکیں، ان کی اجازت چاہیے۔ اگر وہ روکنا چاہیں تو وہ روک بھی سکتے ہیں، اور ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی وہ تحویل میں لے سکتے ہیں۔ کون سا بڑا مسئلہ ہے جی؟ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک میں ویسے جنگ بات کر رہا ہوں، وہ جس طرح کی وہ لوگ بات کر رہے تھے ویسی بات کا جواب دے رہا ہوں، ورنہ بات یہ ہے کہ میں تو خواہش رکھوں گا کہ تمام صوبے وفاق آپس میں یعنی ایک مٹھی کی طرح رہیں۔ میں چاہوں گا کہ ملکی مفاد کے اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ ایک سمت اختیار کریں۔ میری تو خواہش یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں یہ ڈیلیور کریں، لیکن اب امید نہیں ہے مجھے اب ان کے جو طور طریقے، حرکتیں، جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بانی پیٹیا کہہ رہے تھے، اور پھر وہ بعد میں پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں بانی پاکستان ہیں۔ پھر ایک اور بات کی انہوں نے کہ جو بتایا گیا کہ جھنڈا پاکستان کا ہٹا دیا، پھر اس بات کو وہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کی فوٹو کے نوٹوں کے اوپر فوٹو ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن قائد اعظم میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن جھنڈا ہٹایا تو بڑا ہی نامناسب حرکت ہے نا۔ پاکستان کا جھنڈا تو واقعی یہ ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے۔
پاکستان تو پاکستان ہے نا جی. بالکل, لیکن خیر یہ تو ایک سیکنڈری سی چیز ہے نا حسن, ہمیں لاسٹ ٹائم دیکھا تھا حکومت نے جو ایڈ لگائے تھے یہ پرائمری چیز ہے. قائد اعظم کی تصویر نہ ہونے تو قائد اعظم کی تصویر نہیں لگائی تھی تو کسی نے ان کو پھولوں کے ہار بھیجے تھے, حکومت کو تنقید کا نشانہ. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب حکومت نے خود کو یہ جو 14 اگست کو دیے ایوارڈ دیے تو مجھ سے کسی نے پوچھا نجی محفل میں ان دنوں ٹریول کر رہا تھا, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ایوارڈ فلاں فلاں بندے کو یہ ایوارڈ دے دیے ہیں, صدارتی ایوارڈ دے دیے ہیں, تو میں نے کہا بڑی غلط حرکت کی ہے. حکومت خود کو ایوارڈ تو نہیں دیتی ہوتی. دیکھیں جہاں تنقید بنتی ہے تنقید کرتے ہیں, اور جو بات ایسی ہے کہ حکومت خود کو ایوارڈ نہیں دیتی اور قائد اعظم کی تصویر کو ہٹانا یہ بھی نامناسب ہے اگر ہٹائیے تو. اور بات یہ ہے کہ جھنڈا ہٹانا تو بالکل ہی غلط بات ہے جی. جھنڈا تو خیر قائد اعظم سے بھی آگے پاکستان ہے, بڑی سمپل بات ہے. قائد اعظم بالکل از اے فاؤنڈر آف پاکستان, بٹ پاکستان سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا, قومی پرچم ہے ہمارا. اچھا, پی ٹی آئی جو آج کے پی کے میں احتجاج کر رہی ہے اس کی ریزن بھی کیا یہی ہے صرف, یا کچھ اور بھی ہے کہ سہیل آفریدی کی جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جو بھی سیکیورٹی کی اور کے پی کی میٹنگ تھی اس میں وہ اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ وہ عمران خان سے گائیڈ لینا چاہتے ہیں, اور کسی بھی ایسی میٹنگ میں شریک کرنا صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین سمجھتے ہیں. ایسا سہیل آفریدی کا کہنا ہے. صوبے کے عوام کی توہین کی بات کر رہے ہیں, مینڈیٹ کی, تو کیا صوبے نے شرکت کی یا نہیں کی؟ اس خط کے جواب میں کیا لکھا ہے؟ مزمل اسلم صاحب کا نام لکھ دیا تھا انہوں نے کہ میری جگہ وہ شریک ہوں گے. ہاں شاید. تو صوبہ تو شرکت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں نا کہ ایز سی ایم میں پہلے خان صاحب سے. ایک منٹ ابھی بات سنیں. مزمل اسلم صاحب کا تعلق کون سے شہر سے ہے؟ کراچی سے. خیبر پختونخوا کے تو وہ تعلق ہی نہیں رکھتے, لیکن نمائندگی کرنے کے لیے کس کو بھیج رہے ہیں؟ ایک شخص کو جس کا تعلق سندھ سے ہے اس کو بھجوا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے لیے. ایک بات, اس ٹائم ان کے پاس عہدہ کیا ہے جی؟ کوئی عہدہ نہیں ہے. وہ سابق ایڈوائزر ہیں بطور فنانس کے, ٹھیک ہے جی, سابق مشیر یا ایڈوائزر فنانس ہیں وہ خیبر پختونخوا کے. اس وقت وہ نہ رکن قومی اسمبلی ہیں نہ صوبائی اسمبلی ہیں. اچھا, ان کو اس میٹنگ میں شرکت کے لیے یہ بھیج رہے ہیں. یہ تو توہین, یہ تو سہیل آفریدی نہیں کرتی ہے عوام کی, خیبر پختونخوا کی. دیکھیں اس سے زیادہ کیا عملی توہین کرے کہ خیبر پختونخوا پورے صوبے میں کوئی اور شخص اس کی ریپلیسمنٹ نہیں تھا کہ اس نے مزمل اسلم کو اٹھا کے بھیج دیا وہاں پر. آپ بتائیں مجھے. تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ عشق عمران میں مبتلا کو دیوانہ ہے, مجنون ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اس کو مطلب عقل ہی نہیں ہے. اچھا, تم یہاں پر جو ہے آوارہ گردی کر رہے ہو اسلام آباد کے اندر, رات سے ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی بیٹھ کے ادھر بیان دے رہے ہو, کبھی ادھر بیان دے رہے ہو. کل جناب کئی گھنٹے تم نے وہاں پر بیٹھ کے زمین پہ گزار دیے, سیلفیاں کھینچتے ہوئے آپ نے گزار دیے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے, دہشت گردی کے خطرات ہیں, افغانستان کے ساتھ بارڈر ہمارا سخت ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر جناب پوری جو ان کی کیا نام ہے تشکیلیں 50-55 لوگوں کی اندر آ رہی ہیں, وہاں پر جناب ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. پھر آج بارود سے بھری ہوئی گاڑی جس میں کئی 100 کلو گرام بارود تھا اس کو ٹارگٹ کیا جس نے باجوڑ کے اندر دہشت گردی کرنی تھی. تو یہ نون سیریس آدمی آ گیا. میں تو اس حوالے سے دعا گو تھا, لیکن اس کی حرکتیں چیک کریں. کیا یہ ڈیزرو کرتی ہے خیبر پختونخوا کی عوام کہ ان کا چیف ایگزیکٹو یہ آدمی ہو؟ I'm asking you, آپ جرنلسٹ ہو نا, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو, آپ کو مطلب غلط اور درست کی تفریق بھی ہے, تو بتائیں ٹھیک کر رہے نہیں؟ صوبے کی گورننس تو کمز فرسٹ نا. نہیں تو ابھی تو جناب وہ کہہ رہا ہے جی میں نے شریک نہیں ہونا, وہ کہہ رہے کہ جب تک میری عمران خان سے. اچھا جناب, آپ کی جو ہے 3 سال ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا کرو گے؟ یہ تو سپرنٹینڈنٹ جیل کی مرضی ہے, یا محکمہ جیل خانہ جات کی مرضی ہے, یا وزیر اعلیٰ کی مرضی ہے. آپ یا پھر عدالت سے فیصلہ آپ نے لینے کے لیے آپ نے درخواست دے دی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپلیکیشن دے دیں تو ٹھیک ہے, جب وہاں سے فیصلہ آ گیا تو جا کے ملاقات کر لیجئے گا. پھر یہ تو اس طرح ہی صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صوبے کے ساتھ کیا کر رہا ہے, یہ میں ایم ویری ویری ڈس اپوائنٹڈ. میں آئی واز ہوپنگ کہ اللہ کرے کہ ینگ آدمی ہے, فوکس رکھے گورننس کے اوپر, اپنی جو ہے وہ بہتری لے کر آئے, گفتگو میں تھوڑا بہت ٹھہراؤ لے کر آیا ہے. میں نے دیکھا ہے جو پہلی گفتگو سی اس کے مقابلے میں کچھ امپروومنٹ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ صوبہ ہے, یہ ناتجربہ کار لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت نہیں دینا چاہیے تھا. حالات بڑے کشیدہ ہیں. اب آج جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں تمام وزراء اعلیٰ شریک ہیں, اس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ شریک ہیں, اس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر شریک ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ وفاقی وزراء شریک ہیں, اور ساتھ جو ہے وہ عسکری قیادت موجود ہے. کون سے اہم فیصلے اس سے متوقع ہیں؟ افغان مہاجرین کو جو ہے ڈپورٹ کر رہے ہیں, اور کون سا فیصلہ ہے کہ جناب, اور یہ کیوں ہے جی؟
دیکھیں افغان 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے 40 سال تک ہوسٹ کیا ہے. کتنے؟ 4 ملین کو 4 ڈیکیڈز تک ہم نے جو ہے ہوسٹ کیا ہے. اچھا اب جب ہم ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہماری کشیدگی چل رہی ہے, وہاں پر زبان بولی جا رہی ہے انڈیا کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری جھڑپیں ہو رہی ہیں, 40 لاکھ بندہ ہے, اس کو ہم واپس بھیجیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری ان کے ساتھ ہو رہی ہو جھڑپ اور یہ یہاں پر اندر جناب فساد کھڑا کر دیں, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نا مجھے. اس لیے یہ پاکستان کی شہری تو ہے نہیں. افغانستان آزاد ہوا ہے, دوستیاں بنا رہا ہے ہندوستان کے ساتھ. یا تو یہ 40 لاکھ چلے جائیں نا جی, لوگ 40 لاکھ ہیں یا کم نمبر ہے جو بھی ہے, یہ جائیں نا جی, جتنے چاہے 40 ہیں یہ جائیں جی, افغانستان جو ان کا ملک ہے. ٹھیک ہے, تجارت ہم نے کتنا سا کھلی رکھی ہے. ابھی بھی ہم جذبہ خیر سگالی کے تحت وہاں پر سے جو تاجر ہیں جو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کے سامان کی آمد و رفت ہم کر رہے ہیں, وہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر. لیکن بہرحال جی یہ جو شہری ہے نا اپنے, وہ اپنے پاس لے کے جائیں, اگر نہیں رہ سکتے وہاں پر تو انڈیا بھجوا دیں. اچھا جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا دوسرے ممالک, دوست ممالک کی ثالثی کے درمیان کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اور واقعی کوئی ان کا آؤٹ پٹ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا جی. یہ ہم جو اپنی سفارتی آداب ہیں, ہم جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. بڑا کلیئر پاکستان نے کر دی ہے. ابھی بھی جس طریقے سے شرارتیں جاری ہیں یہاں پر تو حالات ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا, کچھ ان کی طرف سے ان کو معلوم ہے کہ ہمارا ایشو کیا چل رہا ہے. ان کے ساتھ ایشو یہ چل رہا ہے کہ وہاں سے دہشت گرد پاکستان کے اندر آ کے کارروائیاں کر رہے ہیں. جب وہ کارروائیاں کر رہے ہیں تو کیا یہ سیز فائر کے دوران بھی یہ کارروائیاں رکی ہیں؟ نہیں رکی نا, نہیں رکی. تو وہاں سے یہ جو فتنہ الخوارج ہیں یا فتنہ الہندوستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ جب وہ کر رہے ہیں تو پھر کس طریقے سے یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, یہ کس طریقے سے. دیکھیں نا انہوں نے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں, وہ تو ابھی بھی نہیں مان رہے. جب نہیں مان رہے تو پھر اس کا جواب ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کے اندر خدا نخواستہ دہشت گردی ہوگی تو وی ول ٹارگیٹ افغان طالبان, جو افغانستان میں قابض طالبان رجیم ہے, جو کہ عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے. ایک انٹرم ارینجمنٹ کے تحت وہ آئے ہیں, دوحہ ایگریمنٹ کے تحت وہ اس ٹائم حکومت کے اوپر موجود ہیں. انہوں نے اب تک انتخابات کرا لینے چاہیے تھے. فارن آفس کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندرونی معاملات کے اندر بات نہیں کر سکتے, لیکن میں تجزیہ کار ہوں, میں تو بات کر سکتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ جناب علی آپ نے وہاں پر الیکشن کرائیں, وہاں کے جو عوام ہیں ان کے ریئل ریپرزینٹیٹیوز حکومت میں آئیں, یہی ضروری ہے. اور اس وقت وہاں پر خواتین کو جو حقوق نہیں مل رہے وہ حقوق دیے جائیں, ان کو تعلیم کے حصول میں مشکلات نہ ہوں. اور دیکھیں آپ کا جو ملک ہے افغانستان, اس کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں تو 41% ساری پشتون ہے, اور پشتون بھی سارے اکٹھے نہیں ہیں طالبان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. ابھی حقانیس کے ساتھ ان کا ایشو سٹارٹ ہو پڑا ہے. بالکل وہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کو غیر فعال کر دیا انہوں نے, وہ ان کا اندرونی معاملہ جو مرضی کریں. بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ پہلے خفیہ ان کے تعلقات تھے, اب یہ کھل کے سامنے اور آفیشیل ہو گئے ہیں. اچھا لاسٹ کوشچن ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے کارکنان کو اسلام آباد جانے کی تیاری کا اندیا دے دیا ہے, اور پی ٹی آئی کی سیاسی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ جلوسوں کا یہ اعلان کریں گے, تو کوئی ان کا الائنس ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ بالکل نہیں ہو سکتا جی. پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس مولانا کی کوئی بھی جدوجہد ہوگی وہ آئین پاکستان کے اندر ہوگی, اور جمہوری روایات کے مطابق ہوگی. نہ وہ انتشار پھیلاتے ہیں, نہ وہ اس قسم کی حرکت کبھی کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے رات کو بھی جو ڈی اے خان کے اندر مفتی محمود کانفرنس کی ہے تو عوام کا جمع غفیر تھا, اور وہاں پر جہاں چاہے مولانا پاؤں رکھے وہاں پر جناب لاکھ بندے کا جو ہے نا جلسہ کر سکتے ہیں, اور 1 گھنٹے کے نوٹس پر کر سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت وہ تو ان کے خلاف بھی ہیں جی, وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی, کہ نون سیریس آدمی آ گیا. ایک بات, وفاق کے ساتھ کبھی بھی مولانا ملکی مفاد کے خلاف گئے ہی نہیں ہے. یہ مولانا کی جو ہے نا وہ یعنی ایون کہ اگر زیادتی بھی ہو رہی ہو نا, یعنی جلیل فیض کے زمانے میں ہو رہی تھی, تب بھی مولانا نے جو ہے نا پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر ایک جو ہے نا کہتے ہیں 1 انچ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچایا. نہیں آئیں گے اسلام آباد, آئیں جی, سو بسم اللہ آئیں, مولانا آئیں, مولانا کو روک کون سکتا ہے؟ وہ اپنے کارکنان کو لے کر آ جائیں مولانا. لیکن مولانا سے کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو. مولانا کا آنا جمہوری وہ ان کا ہوگا, سیٹنگ ہوگی, وہ لوگ اتنے صاف ستھرے ہیں کہ جب جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں کی صفائی ہوتی ہے, کوئی تعفن نہیں پھیلا کے جاتے پی ٹی آئی والوں کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح جو گند پھیلا ہوا ہوتا ہے. وہاں پر جناب ان کے رضاکار صفائیاں کرتے ہیں, منظم طریقے سے بیٹھتے ہیں, وہاں پر عزت سے صحافیوں سے بات چیت ہوتی ہے. کیا لوگ ہیں یار. اچھا آپ کہنا ہے کہ مولانا صاحب سے حکومت کو خطرہ نہیں ہے؟ صوبائی حکومت کو ہے جی, وفاقی کو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.